أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم حاضرین، ہم ذی الحجہ کے انتہائی محترم اور مقدس مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 دن بعد یا 3 دن بعد ذی الحجہ جو ہے، یہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں، اس کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ۔ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ حج کا جو مطلب ہے وہ ہے زیارت کا قصد کرنا، کیونکہ اس میں انسان خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حج کی عبادت ہوتی ہے جو انتہائی عظیم عبادت ہے۔ تو اس مہینے کی کچھ فضیلت ہے، بلکہ ان کی جو ابتدائی ایام ہیں ان کی کچھ فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت سارے مفسرین کا ماننا ہے کہ سورہ فجر میں جو قسم کھائی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد بہت سارے مفسرین نے یہی جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں یا پہلے 10 دن، یہی مراد لیے۔ ہم مختصراً کچھ عرض کریں گے اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹ کر آئیں، رجوع کریں۔ اس لیے مختلف ذرائع یا مختلف اوقات یا مختلف مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے ان دنوں کی خاص اہمیت جتاتے ہوئے کہا ہے کہ تم ان دنوں میں میری طرف رجوع کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں۔ مثلا یہ جو کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ اس لیے پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ یہ سمجھو کہ اس کی گوشمالی کی جاتی ہے، اس کا کام پکڑا جاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہیں۔ السجدہ جو سورہ سجدہ ہے، اس کی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ضرور انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہیں گے، اس بڑی تکلیف سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ہم انہیں مبتلا کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید یہ لوٹ کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میری طرف آئے، کہیں اور نہ جائیں، عذاب سے بچیں، اس لیے انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، کوئی خوشی عطا کرتا ہے، کوئی اچھی سی چیز انہیں عطا کرتا ہے تاکہ یہ شکر کر کے رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر یاد آ جائے، انہیں یاد آ جائے کہ اللہ ہی نے یہ عطا کیا ہے مجھے۔ تو کوئی انعامات عطا کر کے بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف۔ اسی طرح سے پھر کچھ جگہیں ہیں، کچھ مقامات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میرے مقام ہے۔
اور وہاں آپ آئیں تو وہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا، جیسے خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر ہے، یہاں آپ ایک نماز ادا کریں گے گویا آپ نے 1,00,000 نمازیں ادا۔ مسجد نبوی ہے، ایک نماز آپ نے وہاں ادا کی گویا 50,000 نمازیں ادا۔ اسی طرح سے بیت المقدس ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ ایک نماز ادا کریں گے گویا 500 نمازیں آپ نے ادا کی۔ یہ مختلف مقامات ہیں، یعنی ان مقامات کو خاص کر لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہ یہاں آئیں گے، قصد کر کے آئیں گے لوگ، یہاں عبادت کریں گے تو انہیں میں بے شمار اجر عطا کروں گا، ان کی خطائیں معاف کروں گا، ان کے خزانے بھر دوں گا۔ اسی طرح سے کچھ گھڑیاں مقرر کی ہیں، کچھ دن، کچھ اوقات مقرر کیے، جیسے ہر روز 5 وقت ایسے ہیں جن میں آپ فرائض ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی، یہ خاص اوقات۔ اور پھر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر سحری کا وقت، وہ خاص وقت ہے استغفار کرنے کے لیے، دن نہیں اوقات ہے۔ پھر سال میں کچھ ہے، جیسے رمضان المبارک ہے، خاص مہینہ ہے، کتنا اجر بڑھ جاتا ہے عام عبادت۔ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو کام کریں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں جو آپ عمل کریں گے وہ دوسرے سال کے دوسرے دنوں میں جو کریں گے آپ ان سے بدرجہ افضل ہوں گے، یعنی ایسا اجر آپ کو کبھی نہیں ملے گا جیسا کسی بھی عمل کا، جو بھی آپ عمل کریں گے ان 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں میں جو آپ ایک دن کا روزہ رکھیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا گویا آپ نے مسلسل 1 سال روزہ رکھا۔ اس میں 10ویں ذی الحجہ کو چھوڑ کر، 10ویں ذی الحجہ کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، پہلی 9 تاریخ یا تم سے 9 تک، ان 9 دنوں کا ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، کمی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نہیں رکھ سکتے، اگر ہم پورے 9 دنوں کا نہیں رکھ سکتے، عرفے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی سبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس ایک دن کا روزہ رکھیں گے گویا آپ نے 1 سال کا روزہ رکھا، بڑا اجر سننا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس ہی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں آپ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کی کثرت کریں۔ تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کثرت سے ہم پڑھیں گے یہ، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ ہوا تسبیح، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ پاک۔ الحمدللہ یہ تحمید ہوئی، یعنی اللہ کی حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اسے تحلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اسے تکبیر کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ کا ایک طریقہ تھا کہ کثرت سے ان دنوں میں یہ 4 چیزیں، تحمید، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔ ان ایام میں نوافل عبادات جو ہیں ان کی طرف خاص دھیان دیا جائے، کثرت سے نوافل ادا کیے جائے، کیونکہ ان دنوں میں اجر بڑھ جاتا ہے۔
صدقات کرنے ہیں، جو عام دنوں میں صدقے کا فائدہ ملے گا، اجر ملے گا، ان دنوں میں بہت زیادہ ملے گا۔ نوافل نماز ہو، نفلی روزے ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، ان کی طرف دھیان دیا جائے ان دنوں میں۔ حدیث قدسی ایک ہے، آپ نے وہ سنی ہے، پھر میں یاد دلاؤں گا۔ جو حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا قریب آتا ہے، نوافل کے ذریعے مسلسل نوافل ادا کرتے وہ اتنا میرے قریب آ جاتا ہے نوافل کا اہتمام کر کے، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک بندہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اتنے نوافل ادا کرتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اللہ کو اس سے بہت پیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے چلنے کو پسند فرماتا ہے، اس کے دیکھنے کو پسند فرماتا ہے، اس کے سننے کو پسند فرماتا ہے، اس کے کسی کام کو پسند فرماتا ہے، جو بھی ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے۔ پھر وہی وقت آ جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کہا، غالب و کار آخری، کار کشا، کار صاف، پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے مومن کا۔ پھر وہی آ جاتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، پھر مومن کی نگاہ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساری چیزیں جو اللہ تبارک و فرماتے ہیں کہ بہت قربت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بہت قریب آ سکتا ہے ایک بندہ عام دنوں میں بھی اگر نوافل کا اہتمام کرے، پھر ان 10 دنوں میں کرے تو یہ کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اس میں ہمیں اجر ملتا ہے اس کا۔ تو یہ کچھ گھڑیاں ہیں جو میں نے کہا، اور کچھ دن ہیں جو مخصوص کیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے دن ہیں، یہ گھڑیاں میرے لیے ہیں، ان میں اتنا اجر دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اور کچھ مقام میں نے کہا جیسے کعبہ ہے یا میدان عرفات ہے۔ اب عام دنوں میں ایک عام میدان ہے وہ، لیکن عرفے کے دن 9 ذی الحج کو جو اس کی اہمیت کو سب جانتے ہیں، وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ کیسے قبول نہ ہو، وہاں کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے عرفے کے دن۔ اسی طرح سے آپ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اہمیت دی، ہم کو بلایا کہ جاؤ اور وہاں دوڑ کرو، دوڑ لگاؤ، صفا سے مروہ صفا۔ اسی طرح سے یہ مسجدیں جو ہیں، ہماری یہ مسجد جہاں بھی ہو، اس کا بھی ایک تعلق ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ عام جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابرز البلاد الی اللہ اسواقها واحب البلاد الی اللہ مساجدها، محبوب ترین جگہیں جو ہے اللہ کے نزدیک وہ مسجدیں، وہ قطع ارضی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کی مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو یہ مسجدیں، ان کو بھی ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب اس چیز کی طرف میں آتا ہوں، تھوڑا تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ یہ 10 دن کیا کریں ہم ان 10 ایام، ان 10 ایام کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہی آ گئی کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، صدقات وغیرہ جو ہے ہم نے ادا کرنے ہیں، اور خصوصاً ہم تیاری کریں قربانی کرنے۔ قربانی کے ایام آپ سب جانتے ہیں، 10 ذی الحج نماز عید کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نماز عید کے بعد 10 ذی الحج پہلے دن زیادہ افضل ہے، پھر 11 ذی الحج کو بھی اور 12 ذی الحج کو بھی، 3 دن رہتے ہیں۔ یہ 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں۔
قربانی جو ہے کس پر واجب ہے وہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا بتا دوں گا میں۔ 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو یا اس کی قیمت کے برابر، اس کی قیمت کے برابر نقدی ہو کچھ بھی ہو، لیکن اپنی جو ضروریات ہیں گھریلو ضروریات ان کے علاوہ، جیسے آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے، جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، گاڑی ہے، یا کچھ اور چیزیں ہیں استعمال کی جا رہی ہیں، ان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور وہ تقریباً 48,300 بنتا ہے اس وقت، جو میں ابھی دیکھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا گوگل سے کہ اس وقت قیمت کیا بنتی ہے، چاندی کی قیمت کیا ہے، اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 48,300 ہے۔ تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب ہیں، آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ تو قربانی کی کیا اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو کہ قربانی کرے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود اگر اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں آنے کی بات ہی نہیں، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جیسا قربانی کی بڑی اہمیت ہے، تو قربانی کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ کہ دل کی خوشی سے قربانی کریں، بوجھ سمجھ کر نہیں کہ یار کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہیں، بلکہ خوشی خوشی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، ما حاذی الاضاحی، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت سے یہ مراد نہیں جو ہم سنت پڑھتے ہیں، سنت فائل نہیں، سنت طریقے کو کہتے ہیں، یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر ہم فقہی اصطلاح استعمال کریں گے، فقہی اصطلاح کے مطابق قربانی سنت نہیں بلکہ کیا ہے، واجب۔ تو یہاں جو سنت استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے طریقہ، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر قربانی کا جو جانور ہے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو وہاں ایک آپ کے ساتھی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بالوں والا جانور نہیں تھا بلکہ اون والا جانور تھا۔ انہوں نے کہا اون کے بارے میں کیا ہے، اگر اون والا جانور ہوگا، کہا اس کے بھی، یعنی اس کے اون کے بال بھی جتنے ہوں گے اتنی نیکیاں اسے ملیں گی۔ ہم ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ شاید بس تحریک دینے کے لیے بات کہی ہوگی، نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قربانی جب کریں گے آپ، ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جس کے بعد قربانی کرتے ہیں اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ نے اس کے حلق پہ چھری چلائی، حلق سے خون نکلا، حلق سے ابھی نیچے نہیں آیا ہے لیکن اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور آئیں گے، اور کس انداز سے آئیں گے، انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا وباشعارہا واضلافہا، یہ وہاں پہ آئیں گے سینگوں سمیت، بالوں سمیت اور کھروں سمیت۔ ان کا ہی تذکرہ کیوں کیا، گوشت کیوں نہیں کہا، باقی چیزیں کیوں نہیں کی؟ یہ چیزیں وہ جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، مطلب بال ان کے اس کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں، ان کے کھر جو ان کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں، ان کے سینگ جو ان کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں، ان کو کھاتے نہیں، استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا بھی آپ کو اجر ملے گا، یعنی وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی یہ بھی ان میں ہوں گے، یعنی یہ سینگ بھی ان میں ہوں گے، وہ بال بھی ان میں ہوں گے، کھر بھی ان میں ہوں گے۔ تو یہ بہت نیکی کا کام ہے، اس سلسلے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔
اور دوسری بات، گھر میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کیا تو بس سب کی طرف سے ہو گیا، نہیں۔ اگر گھر میں 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی صاحب نصاب ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، جو بھی صاحب نصاب، اور کسی کی طرف سے آپ کرنا چاہیں، مثلا کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بالکل درست ہے، بہت اجر کی بات ہے۔ کسی کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مرحوم والدین کی طرف سے کرتے ہیں، کسی والد، کسی دوست مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلی جو آپ پر واجب قربانی، اپنی قربانی تو کرنی ہی کرنی، اس کے بعد آپ یہ نفلی قربانیاں جتنے بھی چاہیں گے کسی کی طرف سے بھی وہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو ان 10 دنوں میں ایک کچھ اور چیزیں بھی ان کو آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے ہی، بلکہ اس کی جو پہلی رات ہے جس کا شروع ہو جاتا ہے، اس سے ہماری ڈیٹ تبدیل ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، جو ہی یہاں سے آ گیا کہ دوسرے دن میں آپ داخل ہو گئے، ذی الحجہ میں آپ داخل ہو گئے، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک آپ اپنے ناخن اور بال نہیں کھرچوائیں، ناخن نہیں کھرچوائیں گے، بال نہیں کٹوائیں۔ اگرچہ ایک واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، مستحب ہے، ایک ایسا عمل ہے جس پہ اجر ملے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس پہ عمل کریں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ زمانہ حج کا زمانہ ہوتا ہے، حجاج کرام جو ہیں وہ جب احرام پہنتے ہیں وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ بال نہیں کاٹ سکتے، تو ایک مشابہت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، ایک طرح سے ہم ان کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ دعا ہو جاتی ہے، آرزو ہو جاتی ہے کہ میں کس انداز سے آ رہا ہوں، میں اس وقت وہاں تو نہیں ہوں، حرم پاک میں نہیں ہوں، مینا میں نہیں ہوں، عرفات میں نہیں ہوں، لیکن اس قسم کی صورت میں نے بنا رکھی ہے تو شاید تو مجھے وہاں پہنچا۔ یہ حج کی جو اہمیت ہے، اس سے اندازہ کیجیے آپ، یہ کیا ہے، وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو وہاں پہ کس طرح سے کبھی ایک کام میں مصروف، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، تو یہ ان کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم اگر اس پر بھی ہم عمل کریں گے بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے اپنے بال بنانے ہو، شیو وغیرہ کرنے تو اس سے پہلے ایک تو یہ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ تکبیر تشریق، وہ آپ سب جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے وہ شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد بآواز بلند پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں پڑھی جاتی ہے۔ گھر میں بھی آپ نماز پڑھیں گے، کبھی آپ کی جماعت مس ہو جاتی ہے، گھر میں پڑھیں گے، وہاں بھی آپ نے بآواز بلند پڑھنی ہے۔ عورتوں کے لیے بآواز بلند نہیں، وہ آہستہ پڑھیں گے، لیکن مردوں کے لیے بآواز بلند۔ کچھ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ان دنوں میں جو ایام تشریق ہوا کرتے ہیں، ان میں جب وہ بازار جاتے تھے وہ زور سے پڑھتے تھے، پھر بازار کے لوگ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے اور وہ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، جو کہ اللہ نے فرمایا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی میں۔ اس سے انسان کو یاد آ جاتی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ ہم یہاں پہ کسی گفا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ پیغام سنانے آئے ہیں کہ تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے، تمہارا نظام بڑا نہیں، اللہ کا نظام بڑا ہے، تمہارا قانون بڑا نہیں، اللہ کا قانون بڑا ہے، تمہاری عدالت بڑی نہیں، اللہ کی عدالت بڑی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ یہ اس سے انسان کو یاد آ جاتا ہے اپنے سبب کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو صرف کھانے پینے کے لیے جس طرح جانور آتے ہیں، کھایا پیا تو بس، اس کے لیے ہم کو نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا. اور ایک اور بات کی طرف بھی میں اس وقت کہوں گا، خاص دھیان رکھیں گے اس کا. آپ قربانی جب آپ کریں گے، قربانی جب آپ کریں گے تو کچھ لوگ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے کرتے ہیں تو وہاں کی جو وہ جو گندگی ہے، گوبر وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ بدبو پھیل جاتی ہے آس پاس، صفائی کا دھیان نہیں رکھتے. اسلام صفائی کا دین ہے، صفائی پر بڑا زور دیا ہے. الطہور شطر الایمان کہا جاتا ہے. پاکی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسا آپ قربانی کریں گے تو قربانی کے ساتھ ہی ایسی صفائی آپ کریں گے، اس طرح سے صاف کریں گے اس ایریا کو کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں قربانی بھی ہوئی، بالکل صاف. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا پڑوسی تنگ نہیں ہوگا، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. خصوصاً آپ کا اگر پڑوسی آپ کا کوئی ہندو بھائی ہے، کوئی سکھ بھائی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، تو اسے یہ وہ گھن محسوس نہ کرے. وہ یہ سمجھے کہ یہ پڑوسی کے حقوق سے واقف ہے، یہ ہمیں تنگ کرنے والا نہیں بلکہ اسے ہماری خوشی کا بھی دھیان ہے. تو اس طرح سے یہ قربانی بھی آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہمارا رجحان ہو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں ان ایام کی قدر و قیمت. یہ ایام کیا ہیں؟ ولیال عشر جسے کہا گیا ہے کہ یہ ان 10 دنوں کی قسم یا ان 10 راتوں کی قسم کھائی. مفسرین نے کہا ہے کہ 10 راتیں پورے سال میں، رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، اور پورے سال میں ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ان کا کوئی مقابلہ نہیں. یعنی ان کی عبادت کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور رمضان کے ان آخری 10 راتوں کے برابر کوئی عبادت نہیں. لہذا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ٹھیک طرح سے ان کی اس اہمیت کو جان کر اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں. ہمارے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، دین حق کی محبت ڈال دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام علیکم.